बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज हमारा ये आखिरी टॉपिक है, इट इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिस सब्जेक्ट दैट वी बीन स्टडीइंग फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। ये जाहिर है कि ये दिस इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट, और इसके बारे में मैं जो आज हम बात करेंगे वो ये कि ये मुझे कोमल ने एक दफा कहा था कि इसका जो है ना लिंक, ये क्या चीज है, क्यों हम ये कर रहे हैं, इसको वाज़ेह करना चाहिए। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी इंफॉर्मेशन में, कि जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई है, बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेस, उसमें से एक इंटरनल प्रोसेस है ये, कि जो हम सब कर रहे हैं। और ये शायद वो वाहिद प्रोसेस है कि जो आप थोड़ी देर के लिए किसी से बात करेंगे किसी वाक्य के बारे में, जिसमें आप भी शामिल थे, किसी किताब के बारे में, किसी लिटरेचर पीस ऑफ लिटरेचर के बारे में, या किसी स्पीच के बारे में, कि आप भी जिसमें शामिल थे, जिसको आपने भी सुना। तो आप अगर थोड़ी देर के लिए किसी से बात करेंगे तो आपको उसकी एब्स्ट्रैक्टिंग का भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कॉन्वर्सेशन में ये एस्पेक्ट जो है ये सामने आ सकता है। और जब ये आ सकता है तो इसका मतलब ये है कि हम इसका अगर चाहें, अगर हम कॉन्शियस हों, तो ख्याल रख सकते हैं अपनी गुफ्तगुओं में, ये जान के कि दूसरा आदमी किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है दैट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट, कि हम उसके एक इंटरनल प्रोसेस को, ये मैं बारहा इस पर जिक्र कर चुका हूँ कि हम लोगों का जो फोकस होता है, हमारे जो तवज्जो का मरकज होता है, वो आमतौर पर बिहेवियर होते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, हाउ आर दे बिहेविंग, ऊंचा बोल रहे हैं, नीचा बोल रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असल में उस सब कुछ के पीछे एक इंटरनल प्रोसेस है। Whether we think that the problem lies in you know in conditioning or in genetics, असल मसला जो है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ पहले भी, वो ये है कि जो कुछ भी है ये बेसिकली हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं। इवन इन केस ऑफ जीन्स, हम असल में देयर आर मेनी पोटेंशियल इन आवर जीन, जिसको डीएनए में बहुत से सारे पोटेंशियल है, जिनको हम एक्टिवेट करते हैं थ्रू, जिनको सोसाइटी पहले तो कंडीशनिंग हमारी एक्टिवेट करती है, और उसके बाद जब हम कॉन्शियस लेवल पे पहुंचते हैं तो हम भी एक्टिवेट करते हैं। यानी इफ वी स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, तो हमारा जो पोटेंशियल है पॉजिटिव थिंकिंग का, वो उजागर हो जाता है। हमारे डीएनए में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, लेकिन वो उनमें से क्या चीज एक्टिव होगी और क्या चीज हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही होगी, ये असल में हमारी जो अप्रोचेज हैं, हमारे एटीट्यूड हैं, और हमारी एनवायरनमेंट है, इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। एब्स्ट्रैक्टिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस, जिसको कि हम जान सकते हैं इन इन नॉट नॉट अ वेरी लेंथी एक्सचेंज, बट इन अ गुड एक्सचेंज। अगर आपसे बात हो रही है, और मिसाल के तौर पर अगर फैसला करने में मुश्किल हो रही है घर में, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्टिंग काम कर रही हैं, वो किस तरह से हम दूसरे की लैंग्वेज में किस तरह बोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें। मैं यहाँ पर जो इसके एडवांटेजेस हैं, यानी एडवांटेजेस नहीं बल्कि ये समझने की इसकी इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, ये मैं आज इसको ले रहा हूँ जी, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि इसका कनेक्शन क्या है। हमारा जो टॉपिक है, असल टॉपिक, को आप जानते हैं कि इट इज अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट इन मॉरल अपलिफ्टिंग। उसमें ये किधर प्लेस होता है, इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लें। यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट और मॉरल अपलिफ्टिंग का ताल्लुक, जिस तरह की मैं बहुत दफा वाजे कर चुका हूँ, बिल्कुल पहले सेशन में वाजे किया था, कि इट इज नॉट अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट इज नॉट अबाउट अपियरिंग टू बी गुड, इट इज अबाउट बीइंग गुड। ठीक है जी। मैं कैसा अपियर कर रहा हूँ ये असल में मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो बहुत सारी जगहों पर, अभी भी अगर चाहूँ, इवन इफ आई एम अ वेरी इम्पल्सिव पर्सन, तो मुझे पता है कि किन जगहों पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है, किन जगहों पर मैं फ्रीली बात कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं डिसाइड कर रहा होता हूँ, और कर लेता हूँ। बेशक अपने ऊपर थोड़ा सा सप्रेस करके, थोड़ा सा प्रेशर डाल के, ये सब कुछ कर लेता हूँ। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फर्क ये है कि वो जो चीज मैं सप्रेस करके हासिल कर रहा हूँ, वो मेरे इंटरनल प्रोसेसेस का इस तरह हिस्सा बन जाए कि मुझे वो सप्रेस ना करना पड़े, सिर्फ कॉन्शियसनेस से मैं उसको ठीक करना। हम अगर अपने इंटरनल प्रोसेसिंग से कॉन्शियस हो जाएं, तो इसके नतीजे में हम ये हासिल कर सकते हैं। ये है जो मेरी अजम्पशन है। एंड इस अजम्पशन की बेसिस पर मैं आपको ये वाला प्रोसेस जो है, एक इंटरनल प्रोसेस,
اس کا میں نے تعارف کرایا جی ایبسٹریکٹنگ. یہ ہم جب بھی کسی سچویشن میں، اور ایبسٹریکشن کا تعلق یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں اگین دیٹ اس پہ بھی ایک طرح کا ریٹریٹ کر دوں. ایبسٹریکٹنگ کا تعلق میری ان پٹ سے بھی ہے اور میری آؤٹ پٹ سے بھی ہے. یعنی میں جو کچھ اپنی سینس پرسیپشن سے لے رہا ہوں وہ بھی، اس پہ بھی ایبسٹریکٹنگ ساتھ سما ہو رہی ہے. اور جو کچھ میں اپنی اسپیچ سے یا اپنے ایکشن سے واضح کر رہا ہوں یا اپنی بات چیت سے واضح کر رہا ہوں وہ بھی، اس پہ بھی ایبسٹریکٹنگ کا پرنسپل اپلائی ہو رہا ہے. آئی کین نیور ایبسٹریکٹ دی ہول تھنگ دیٹ آئی ایم ایکسپوز ٹو. وہ جو سارا سینیریو ہے، وہ جو سارا ایکسپیرینس ہے، وہ پورے کا پورا میرے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ اس میں سے چند چیزیں میں ایبسٹریکٹ کرتا ہوں. اس کی انڈرسٹینڈنگ. نمبر دو، جب میں بیان کرتا ہوں تو جو کچھ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے ایبسٹریکٹ کیا تھا اس ایبسٹریکشن کی ایبسٹریکشن کرتا ہوں. نمبر تین، جس وقت میں اس ایبسٹریکشن کی ایبسٹریکشن کرتا ہوں تو بہت ساری چیزوں میں اپنا آرڈر آف ایبسٹریکشن ریز کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں واقعہ بیان کرنے کے بجائے یا ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا وہ بیان کرنے کے بجائے اپنی انٹرپریٹیشن بیان کرتا ہوں. میں اس کے اندر سے جنرلائزیشن کرنے شروع کرتا ہوں. یہ آرڈرز آف ایبسٹریکشن ہے جس کا میں کرتا ہوں. ٹائپ بھی میں نے آپ کو بتائی، جس میں کہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک ایبسٹریکٹنگ ہے جو ایویلویٹو ایبسٹریکٹنگ ہے، کہ جس میں کہ آپ اصل میں چیزوں کے ٹھیک غلط اچھے برے ہونے کا ایبسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے. اور دوسری وہ جس میں ہم ریلیشنل ہوتے ہیں مثال کے طور پر، کلاسیفائنگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر. اور تیسری جس میں ہم سیلف ریفلیکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے چیزیں کر لی. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے ٹاپک کو کرنے کا ہمیں اصل میں فائدہ کیا ہے. وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ٹھیک ہے جی. یہ جو نالج آف ایبسٹریکٹنگ ہے یہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اٹ ہیلپس اس انڈرسٹینڈ ہیومن پرسیپشن، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. Recognizing abstracting provides insight into how individuals perceive. یہاں پہ perceive سے مراد اصل میں perception بھی ہے، یعنی جو کچھ آپ کی sense perceptions آپ کو دے رہی ہیں، اور وہ interpretation بھی ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی مثال کے طور پر آپ، جس طرح میں یہ بہت دفعہ مثال دی ہے، ایک آدمی اگر ایک خاص لباس میں جا رہا ہے تو اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ ڈلیوری بوائے ہے. یہ اور بیان کرنے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ ڈلیوری بوائے، آپ یہ نہیں بیان کریں گے کہ ایک آدمی میں نے دیکھا جس نے پیلے رنگ کا یا گرین رنگ کا ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ کریم کا ڈلیوری بوائے جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی میٹ ہم. یہ آپ کی صرف اب پرسپشن نہیں ہے، یو ہیو میڈ سینس آف دیٹ. اور وہ جو میکنگ سینس ہے، میکنگ میننگ ہے، اس کو شامل کر کے آپ نے اپنی پرسپشن کو بیان کیا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، کہ یہ جو اس کو ریکگنائز کرنا کہ ایبسٹریکٹنگ پرووائڈز انسائٹ. Recognizing abstracting provides insight into how individuals perceive and make sense of the social world around them. It highlights that people don't passively absorb. صرف ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک گرین شرٹ میں آدمی جا رہا ہے، ہم اس کی ایک پوری میننگ میکنگ کر رہے ہیں. یہ کریم کا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ڈلیوری بوائے ہے، یہ ساری بات کر رہے ہیں ہم اپنے اندر. یہ انفارمیشن کو ہم نے ایک طرح سے کنسٹرکٹ کر لیا. تو پیسو آبزرویشن یہ ہوگی کہ اگر میں نے ایک چیز کو دیکھی اور جیسا کچھ ہے بس اسی طرح میرے ذہن میں، یعنی بٹس اینڈ پیسز کی انفارمیشن نہیں ہوتی میرے دماغ میں. میرے دماغ میں جو اصل میں انفارمیشن سروائیو کر سکتی ہے وہ ہے کہ جس کو میں نے کنسٹرکٹ کر لیا ہے ایز میننگ فل انفارمیشن. پیسively absorb نہیں کرتے انفارمیشن کو، بٹ ایکٹیولی انگیج ان مینٹل پروسیسز ٹو کیٹیگرائز، ایویلویٹ، ریلیٹ اینڈ ریفلیکٹ آن دیئر ایکسپیرینسز. ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ انسان صرف ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اونچا بولا ہے، بلکہ انسان نے اس کا ایک میننگ ہے جو دماغ میں دیا ہے، اور پھر اس میننگ کو اس نے ایک پوری ریالٹی سمجھ کر، کمپلیٹ ریالٹی سمجھ کر اپنے آپ کو اب دنیا سے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ہیومن انڈرسٹینڈنگ کی پرسیپشن، ہیومن پرسیپشن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے یہاں بہتر ہوتی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اپنے بارے میں ہم اگر کانشیس ہیں تو وہ کافی بہتر ہوتی ہے جی. یعنی تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ وی بیکم کانشیس آف اٹ، کہ ہم نے اصل میں جو چیز دیکھی ہے اس کو نہیں بیان کیا، بلکہ اس سے نکالے ہوئے انفرنسز کو بیان کرنا شروع کیا. اور وہ انفرنسز میرے ہیں، وہ انفارمیشن کے اندر نہیں پڑے ہوئے تھے. نمبر 2، انہینسنگ کمیونیکیشن. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی دیٹ وی آل ایبسٹریکٹ ان ڈفرنٹ ویز، تو پھر اصل میں اس کے نتیجے میں اب دوسرے کے ساتھ
کمیونیکیشن آسان ہو سکتی ہے اگر میں اس کمیونیکیشن کے پروسیس میں، کانورسیشن کے پروسیس میں زیادہ شامل رہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ اف آئی ایم کانشیس آف اٹ. انڈرسٹینڈنگ ایبسٹریکٹنگ کین امپروو کمیونیکیشن اینڈ ایمپتھی. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جس مشکل سے گزر رہا ہے، جو اس کی پرابلم ہے وہ ہے کیا. ایک ساری سچویشن میں سے آپ اصل میں کدھر سے کیا چیز ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں، میں اس میں سے کیا چیز ایبسٹریکٹ کر رہا ہوں. دس از گوئنگ ٹو کریٹ دا ڈفرنسز. اور یہ جو کمیونیکیشن میں گیپس پیدا ہو رہے ہیں، اس کو اگر میں نے ریزالو کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم سب اپنی اپنی ایبسٹریکٹنگ سے کام کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ دی آبجیکٹو ریالٹی آؤٹ سائڈ اس. اٹ از دی کنسٹرکٹیڈ ریالٹی ان سائڈ اس، کہ جس کو لے کر وہ ہم اپنے اپنے فیکٹس کو لے کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. So understanding abstraction can improve communication and empathy. When individuals know these processes, they can better appreciate that others may interpret and evaluate situations differently, leading to more effective interpersonal communication. اس کی جو یہ گنجائش ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے. میرے سے جس طرح سے آپ نے بارہا یہاں پر ذکر ہوا نا جی کہ دوسرے بات نہیں سن رہے، دوسرا کر نہیں رہا. اصل میں جو کچھ ہے وہ یہ کہ میرے پاس اویلیبل ہے یہ سچویشن کہ میں گین کر سکتا ہوں، ایون اف دی ادر از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ. وہ کیوں نہیں کر رہا، کیا اختلاف ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے. اس نے اگر اپنی کچھ تانا بھی مارا ہے تو آپ کو اس میں سے بھی یو کین گیٹ دا میننگ آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے نا. تو دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 3، اٹس اے گریٹ انپٹ ان کانفلکٹ ریزولوشن. آئی فیل دیٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ، یہ آگے آئے گا بھی، جو کہ خاص طور پہ جب آپ معاملات کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے ایج گروپ کے ہیں، چاہے وہ آپ کے ایلڈرز ہیں، کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے، یہ بات کہ ایک آدمی ایویلیویٹو ایبسٹریکٹنگ کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ کر رہا ہے، یہ چیز سامنے آئی پچھلے دنوں بڑی کلیئرلی. my daughter and a family went to buy some piece of furniture. اور اس میں جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ ایک پارٹی جو ہے، جو اختلاف ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ایویلیویٹو ایبسٹریکٹنگ سے اپروچ ہو رہی ہے. اور دوسری پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس موجود فرنیچر ہے اس کے اندر کیسا لگے گا. ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی؟ ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ سے بات ہو رہی ہے. دوسرا جو ہے وہ ایویلیویٹو ایبسٹریکٹنگ سے بات کر رہے ہیں. اگر ہم مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک طرف سے پہلے مسئلے کو لینا ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک اعتراض کیا اور اگلے آدمی نے بجائے اس اعتراض کا جواب دینے کے الٹا دوسرا اعتراض کر دیا آپ کے اوپر. وائی ڈز دس ہیپن؟ اٹ ہیپنز بیکاز وہ جو ایک طرف کی ایبسٹریکٹنگ ہے وہ دوسری طرف نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی؟ فیسیلیٹیٹنگ کانفلکٹ ریزولوشن میں یہ ہے کہ ان کانفلکٹ اور ڈس ایگریمنٹ recognizing that different people may abstract differently helps understand the root causes of misunderstanding. اگر آپ کو روٹ کاز پتہ چل گیا، اگر آپ ڈائگنوز کر لیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ جو مخالفت ہو گئی ہے، اس میں اصل میں روٹ کاز کیا ہے، تو پھر اٹ الاؤز فار مور ایمپیتھک اینڈ کنسٹرکٹیو کانفلکٹ ریزولوشن. دونوں کی کنسرنس کو، اس کی ایویلیویٹو اور اس کی ریلیشنل، دونوں کے کنسرنس کو پورا کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ہیو سین دس دیٹ انفارچونیٹلی اگر یہ کانفیڈنس نہ ہو تو ہم دوسرے کی پرابلم کو بھی صرف اس لیے نہیں ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے کی ایویلیویشن اگر وہ کر رہا ہے، ایویلیویٹو ایبسٹریکشن کو کر رہا ہے، تو میں اپنی ریلیشنل پوزیشن اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوتا کہ میری بات نہیں مانی جائے گی اس نتیجے میں. تو دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم یہ کانفلکٹ ریزالو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہ جو بھی میں نے آپ کو گزارش کی کہ بہت سارے انٹرنل پروسیسز ایسے ہوں گے کہ جو آپ تک پہنچیں گے ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی خاموش بیٹھا ہے تو یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ایبسٹریکٹ کر رہا ہے، واٹ از ہی گیٹنگ آؤٹ آف دی ایکسپیرئنس، یہ نہیں پتا چلے گا. لیکن ونس یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ہم، تو یہ جو ایسپیکٹ ہے ایبسٹریکٹنگ کا، یا اس کے مینٹل ماڈلز کیا ہیں، اس کی ازمپشنز کیا ہیں، یہ اصل میں سامنے آنے لگ پڑیں گے آپ کو. ایبسٹریکٹنگ اصل میں وہی چیز کریٹ کرتی ہے. یہ جو ازمپشنز ہیں ہماری، یہ جو مینٹل ماڈلز ہیں ہمارے، یہ اصل میں ہماری ماضی کی ایبسٹریکٹنگ ہی سے کریٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو اٹ کین بی اے گریٹ ہیلپ ان فیسیلیٹیٹنگ اور
resolving conflicts. The next thing is about studying human behavior. یہ میں نے ابھی جو گزارش کی کہ اگر آپ انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو پھر بیسیکلی لائک اف یو آر ورکنگ ایز اے سوشل سائنٹسٹ، اف یو آر ڈیلنگ ود پیپل، اف یو آر ڈیلنگ ود دیئر کانفلکٹ، اف یو آر اے سائیکالوجسٹ اور ریسرچر ان اسٹڈینگ ہیومن بیہیویئر، تو پھر یہ ایک نہایت امپورٹنٹ انپٹ ہے ایبسٹریکٹنگ کی انفارمیشن، کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دوسرا اپروچ کدھر سے کر رہا ہے، دوسرے کے مسئلہ کیا ہے، وہ جس جگہ سے اپروچ کر رہے ہیں، میں اصل میں جو کانفلکٹ یا میرے ساتھ جو اختلاف ہو رہا ہے یا دوسرے کے ساتھ جو اختلاف ہو رہا ہے وہ اصل میں اس لیے ہو رہا ہے کہ دوسرے کی ایبسٹریکٹنگ ڈفرنٹ ہے، دوسرے کے نزدیک اصل میں پرابلم کچھ اور ہے یا اس کا سولوشن کچھ اور ہے، بیکاز پرابلم ہی کچھ اور ڈائگنوز ہوئی ہے. So they offer a framework for analyzing and interpreting how individuals perceive and react to social situations. انہوں نے ظاہر ہے کہ جس طرح پرسیو کیا ہوگا، جس طرح سے اس کی کنسپشن کی ہوگی اپنے اندر، اسی طرح وہ اس کو رسپونڈ بھی کریں گے. امپروونگ ڈیسیجن میکنگ، یہ جس طرح بھی میں نے گزارش کی آپ کو، یعنی آپ کبھی غور کیجیے گا کہ جنرلی ہمارے یہاں جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑوں میں بھی جب اختلاف ہو جائے تو پھر سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ گھر میں انفلوئنس رکھتا ہے، ہی وڈ ڈیسائڈ. دا تھنگ از دیٹ پرابلم کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وہ بات ہی کچھ اور کر رہا ہے یا کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یا بچوں کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اصل میں جو جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جو آپ جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، جس طرح بھی میں نے گزارش کی کہ ایک آدمی ریلیشنل چل رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ ایویلیویٹو چل رہا ہے، اب اختلاف ہو جائے گا، اور اگر یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو اختلاف دور نہیں ہو سکے گا. Being conscious of one's abstracting tendencies can lead to better decision making, problem solving. For instance, acknowledging evaluative abstracting can help individuals reflect on their values and priorities when making choices. یہ جو evaluative abstracting ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کچھ assumption ہے. وہ assumption پر جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ویلیوز اور پرائرٹیز سامنے آنے لگ پڑتی ہے جس پر اب گفتگو ہو سکتی ہے، دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. اپنی سیلف اویئرنیس کو انہانس کرنے میں یہ بڑا فائدہ دیتی ہے. یہ تو آبویسلی اگر آپ اپنی ایبسٹریکٹنگ سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو ریفلیکٹیو ایبسٹریکٹنگ جو ہے جس کا میں نے تعارف آپ کو پہلے کرایا ہوا ہے، وہ ان پرٹیکولر اٹ پروموٹ سیلف اویئرنیس، اٹ انکریجز انڈیویجول ٹو ریفلیکٹ آن دیئر تھاٹ، ایموشنز اینڈ ایکشنز. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس وقت آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ جرنل لکھ رہے ہیں، یہ جب کچھ کرتے ہیں، یہ جو ریفلیکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی، ریفلیکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جب آپ یہ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی ایموشنز کو بھی ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہونے والی تھاٹس کو بھی ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں. سم ٹائمز دے ریمین ہڈن. دا آئیڈیا از ٹو کیپ اسکریچنگ ایٹ دا سرفیس، اور ڈیپر جاتے جائیں آپ اس میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں یہ پرابلم کدھر سے پیدا ہو رہی ہے. یہ ہے جدھر ہمیں پہنچنا ہے، ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ امیڈیٹلی. اور خاص طور پہ یہ پچھلی دفعہ ایک بات ہوئی تھی اور اس میں کسی نے اس سوال بھی کیا تھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، دیٹ کیا نیگیٹو ایموشنز ہی ہیں جن کو دور کرنا پیش نظر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ ریموونگ نیگیٹو ایموشنز. ایموشنز آر آل ویری امپورٹنٹ اینڈ دے آر نیچرل، دے ول آلویز بی دیئر. دی آئیڈیا از دیٹ مینی ٹائمز وی آر ناٹ کانشیس دیٹ دیر از این انٹرنل پروسیس گوئنگ آن. آپ کی نیگیٹو ایموشن جب پیدا ہو، مثلا اسٹریس پیدا ہو گیا، ٹینشن پیدا ہو گئی، آپ کو غصہ چڑھ گیا، تو یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ اگر آپ اویئرنیس کے ساتھ معاملہ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس میں یہ سمجھنا کہ اسٹریس حالات سے نہیں پیدا ہو رہی، غصہ کسی کے کچھ کہنے سے کرنے سے نہیں ہو رہا، بلکہ میرے پروسیس، میرے جو اپنے اندر پروسیس چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. جب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات، so these are the trigger points which can make you more conscious. It is not about, for instance, آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ کو if you are interested in sports، تو آپ کی فیوریٹ ٹیم جو جیت رہی ہے تو اس میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس اس کانشیسنیس میں آئیں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا. how will things change? I mean, do you really think that this happiness this joy that you're feeling right now is going to last for the next 20 years or what? I remember very clearly that there was a time when all my focus in life was about getting the result of my matriculation examination. یہ ٹھیک آ جائے، ٹھیک ہے جی.
اور وہ ٹھیک آ گیا جب، تو پتا چلا کہ آفٹر اباؤٹ 10, 20, 30 days, month, I had to start preparing for the next exam, and then the next one, and then the next one. So it is going to be this way in this world, that every time you go through a process, you complete a process successfully or unsuccessfully, you will be entering another process. So what is it that is making your emotions very hyper? Hmm? दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. यानी अगर आप किसी मौके पर बहुत ज्यादा खुश हैं, बड़े ग्लीफुल हैं, बड़े you're feeling elated, तो उसके नतीजे में भी you can develop this sense of consciousness कि क्या है, what is it, मेरी thoughts क्या चल रही हैं, मेरे actions क्या हैं, which can lead to personal growth and self improvement. Cultural awareness, ये आई रिमेम्बर जब मैं इसको देखा ना जी, व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट, मुझे ख्याल आया कि इसका एक बड़ी अच्छी मिसाल है वो, कि जिसमें ये 2007 की बात है. एक ग्रुप के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल और ये स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक ग्रुप लेके जाते हैं ताकि वो कल्चरल इंटरेक्शन हो, जिसके नतीजे में यानी जो ये एक्सट्रीमिज्म थॉट पैदा हो रही है इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में, मुसलमानों में, वो थोड़ी सी कटेल हो सके. एंड आई रिमेम्बर इन माई लास्ट मीटिंग, वो मैंने उनसे गुजारिश ये की थी कि असल में आप इस बात को समझ गलत रहे हैं. इट इज नॉट अबाउट एनी हेट्रेड, इट इज नॉट अबाउट एनी हेट्रेड बिकॉज ऑफ योर एक्शन, इट इज अबाउट अ रिलीजियस इवेल्युएटिव मेंटालिटी. हम लोग पाकिस्तान के, खास तौर पे हिंदुस्तान में बड़ा मल्टीकल्चरल है, उसमें आमतौर पे बांग्लादेश में, वी आर रिलीजियस सोसाइटी. और इसका नतीजा क्या निकलता है, हम चीजों को रिलीजियस, अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन पर इवेल्युएट कर रहे होते हैं. हम ये देख रहे होते हैं कि ये चीज सही है और गलत है. इस तक कोई हमारे पास यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं होता, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन पे हम जज कर रहे होते हैं कि ये अगर ऐसा है तो ये गलत है. तो ये बात उनको समझ में नहीं आई. यानी ये जो सारा काम था कि हम एक ग्रुप को लें और फिर वो जाके उधर इंटरेक्ट करें दूसरे लोगों के साथ, और इसके नतीजे में कल्चरल हम आहंगी पैदा होगी, नहीं होगी. नहीं होगी इसलिए क्योंकि वो कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो रिलीजियस है, और इसके नतीजे में वो रिलीजियस कॉन्स्ट्रक्ट उसको खत्म कर देगा. वो बड़ी अच्छी तरह से मिल भी रहे होंगे, तो दिल में ऐसे में वो जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है वो हावी रहेगी, और उससे वो इवेल्युएट कर रहे होंगे दूसरों को कि ये किस तरह के लोग हैं. ठीक है ना जी. तो दिस इज, डिफरेंट कल्चर में एम्फसाइज सर्टेन एब्स्ट्रैक्टिंग टाइप्स ओवर अदर्स. मिसाल के तौर पर, अब आपके यहाँ जो एब्स्ट्रैक्टिंग होती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर जितनी ज्यादा स्टीरियोटाइप, खासतौर पे जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो जितने ज्यादा सामने रहते हैं चीजों के, रिलेशनशिप के डिटरमिन करने में, रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को, ये सारे जितने रहते हैं, इतने आम तौर पर वेस्ट में नहीं रहते. इस बात को समझना कि ये सोसाइटी किस तरह की एब्स्ट्रैक्टिंग से अपने मामला चला रही है, ये चीज पैदा होती है जी इसके अंदर. डिफरेंट कल्चर में एम्फसाइज सर्टेन एब्स्ट्रैक्टिंग टाइप्स ओवर अदर्स, and awareness of these variations can improve cross-cultural understanding and communication. कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, जाहिर है जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, उसी तरह से हम अगर एक दूसरे की एब्स्ट्रैक्टिंग को समझ लें, एक दूसरे की प्रोक्लिविटीज को समझ लें, तो हम ये इस रिकग्निशन के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड भी कर सकते हैं. Knowledge of abstracting can help individuals recognize potential sources of conflict and proactively address them through better communication and understanding. Professional development, खासतौर पे ये जो मैंने अभी गुजारिश किया, ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ जो टीचिंग है, या मिसाल के तौर पर काउंसलिंग है या कोचिंग है, इसके अंदर ये चीज जो है ये बड़ी फायदेमंद होगी टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स एंड पेशेंट, और पेशेंट एब्स्ट्रैक्टिंग कि वो किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और उसको फिर आप यू कैन इंटरवीन इन दैट एज वेल. एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में teachers and educators can benefit from recognizing how students employ abstracting. ये जिस तरह से वो कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट, बच्चे, स्टूडेंट्स जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर रही है, उनकी लर्निंग की टाइप्स भी डिफरेंट सामने आनी शुरू हो जाती हैं. कुछ बच्चे जो हैं वो विजुअल हैं, कुछ ऑडिटरी हैं, कुछ किनेस्थेटिक हैं, कुछ एक्सपीरियंशियल हैं. ये जो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये ये आपको समझ में आएंगे, एंड यू कैन डिजाइन योर लर्निंग और टीचिंग प्रोसेसेस मोर इम्पैक्टफुली, इफेक्टिवली. ये ये जो इफेक्टिवनेस है इसकी, ये मुझे समझाती है
کہ یہ جو ہم نے ابھی ٹاپک کمپلیٹ کیا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, میں یہاں پر روک رہا ہوں. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ایک سیشن میں سماپت کرنے کی کوشش کروں گا جی. دس از ٹارگیٹ دیٹ آئی ول ٹرائی ٹو اچیو. اٹ واز اے لینتھی ڈسکشن, لیکن ہم اس کو کریں گے. اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یو ول ہیو دس ویک اینڈ دا نیکسٹ ویک, آپ نے اس کو سامنے رکھ کر, if you need you can go through the session. وہ سارے 15-20 منٹ کے سیشن ہیں, 20-25 منٹ کے. صرف آپ کوشچن آنسر کو چھوڑ کے دیکھیے اور یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں کس طرح سے امپیکٹ ہو رہی ہے اس سے. How are you abstracting? آپ کی abstracting زیادہ کیا ہوتی ہے؟ Is it evaluative? Is it reflective? Is it classifying? Is it reflexive? کیا abstract کر رہے ہیں آپ زیادہ؟ جب آپ کو سچویشن میں غصہ چڑھتا ہے تو کیا ایویلویشن کی وجہ سے چڑھتا ہے, یا آپ کا فوکس ایک دم اپنے اندر آ جاتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, واٹ ایم آئی تھنکنگ, واٹ ایم آئی فیلنگ, واٹ ایم آئی مینٹل پیٹرن, میری پرانی ایبسٹریکشن کیا ہے. اس چیز کو آپ نے ذرا آبزرو کرنا ہے سو دیٹ یو کین برنگ ان یور آبزرویشن اینڈ شیئر ود دی ادرس. اس کے نتیجے میں سب کی لرننگ میں فائدہ ہوگا جی انشاءاللہ. میں آج کے لیے یہاں پہ روک رہا ہوں جی. اف یو ہیو اینی کوسچن انشاءاللہ میں اس کے لیے آ جاؤں گی.